حمیرہ اصغر کی دردناک موت، جس کی خبریں آپ سوشل میڈیا پر پچھلے چند دنوں سے دیکھتے جا رہے ہیں، اس کی موت کس طرح ہوتی ہے، کیا واقعہ ہوتا ہے، کیا اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا وہ خودکشی کرتی ہے؟ آپ نے بہت ساری خبریں اور نیوز تو سنتے آ رہے ہوں گے، لیکن اس کی موت چند سوالات چھوڑ گئی ہے۔ میں صرف وہ سوالات آپ سے کروں گا، وہ سوالات پر بات کروں گا بس، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا کہ کس طرح اس کی موت ہوتی ہے، کس فلیٹ کے اندر ملتی ہے۔ چند سوالات ہوتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح ہے۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے، سب سے پہلے جب رپورٹ آتی ہے لاش ملنے کے بعد، 9 مہینے کے بعد اس کی لاش ملتی ہے، جب پہلی خبر چلتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ پرانی لاش تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ 1 مہینے والی بات کس نے کی، کس کو پتا تھا، کس نے سب سے پہلے یہ خبر چلائی کہ 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ پرانی لاش ہے۔ اچھا، چند لمحوں بعد جب رپورٹ آتی ہے، دیکھا جاتا ہے، ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں، جب وہاں پہ موقع پر وہ پولیس چیک کرتی ہے تو پھر جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ لاش تقریباً 6 سے 8 مہینے بلکہ 9 مہینے پرانی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے مزید تحقیق کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے تقریباً 9 سے 10 مہینے اس کی لاش پرانی ہے، اور ان کی آخری انسٹاگرام کی جو پوسٹ ہے وہ بھی ستمبر 2024 کے اندر ہوتی ہے، اور ان کی والدہ سے ان کی بات بھی وہ بھی تقریباً ستمبر سے پہلے، یعنی کہ ستمبر سے پیچھے آپ آ جائیں 2 اگست کے اندر، وہاں پہ اس کی بات ہوئی تھی۔ یہ 2 سوالات۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی ایک لاش مر جاتا ہے انسان تو اس کی بدبو آتی ہے، کیا وہ بدبو کسی کو نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے جی۔ سب سے پہلے یہ چیز کہا جاتا ہے جو سامنے والے فلیٹ کے اندر تھے نا، سامنے والے فلیٹ کے جو تھے نا وہ چھٹیوں پر چلے گئے تھے، اور وہ بھی 5 مہینے۔ یار آپ یہ بتائیں کہ 5 مہینے چھٹیوں پر کون جاتا ہے؟ آپ کبھی اپنی زندگی کے اندر 5 مہینے چھٹیوں پر گئے؟ سمجھ سے بالا تھا رہی چیزیں، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کیوں 5 مہینے گئے۔ دیکھیں کہ ایک بندہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ چھٹیوں پر جانے کا کانسیپٹ، اور وہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ یعنی کہ سپٹمبر سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، اور ان دونوں کے اندر چھٹیوں کا تو ویسے ہی کانسیپٹ نہیں ہے۔ چلیں اگر آج کی بات کی جائے نا، جون جولائی کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں ساری، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ چھٹیوں کے اوپر گئے ہیں، سمجھ میں آتا ہے 2 مہینے 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر چھٹیوں میں جانا، جب چھٹیوں میں کوئی نہیں جاتا، حیرانگی والی بات ہے۔ اس کے اوپر ضرور تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کیوں 5 مہینے چھٹیوں پر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 سوالات۔ اچھا، جو عدالت جب بیلف جو یہ نوٹس لگانے آتے تھے کرائے کے لیے، وہ لوگ نوٹس آ کر لگا جاتے تھے، کیا وہ اسی دوران جو 5 مہینے کہا جاتا ہے کہ وہ سامنے والی فلیٹ والی گھر میں نہیں تھی، تو وہ جو نوٹس لگانے آتے تھے دروازے کے باہر، انہیں کوئی بدبو نہیں آئی؟ انہیں کوئی پتہ نہیں لگا کہ یہ نوٹس لگا کے ہم جا رہے ہیں، اندر کوئی ہے یا نہیں ہے؟ انہیں بدبو تک نہیں آئی؟ چلو سامنے والے لوگوں سے سمجھ میں آتا کوئی نہیں تھا۔ چلو وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے اندر بھی چلیں آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ جس کے اوپر صرف کرایہ دار ہی رہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، کراچی کے اندر پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی گارڈ نہیں تھا، کوئی اس بلڈنگ کے اندر جو اس کو مینج کرنے والے لوگ نہیں تھے، دیکھنے والے۔ چلے مالک مکان تو خود نہیں آیا، ہم تو اس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے تو لاہور میں یہ مالک مکان خود جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے، اور وہ خود آ کے چیک بھی کرتا ہے۔ وہ پچھلے 7 سال سے اس فلیٹ کے اندر رہ رہی تھی، کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ رہ بھی اکیلی رہی تھی۔ کسی گارڈ کو، ہم تو یہی ہے کہ ہم تو ہاسٹل رہتے ہیں، تو ہم آتے جاتے ہیں تو گارڈ کو پتا ہوتا ہے یار یہ بندہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کتنے دنوں سے یہ غائب ہے، کب نظر نہیں آ رہا۔ چلو باقی ساری چیزیں آپ چھوڑے، ان گارڈ کو، ان انتظامیوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا وہ فلیٹ کے اندر بھی تو نہیں ہے، تو وہ کہاں پہ گئی ہے؟ کوئی کسی نے نہیں پوچھا، اور گارڈ کو بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کسی نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی، کسی نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، 9 مہینے وہ لاش جو ہے وہ گلتی سڑتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے ایک نیا انکشاف ہوتا ہے سرکار۔ نیا انکشاف یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ ان کی فیملی کی ان کی جو جائیداد ہے ان کے اوپر وہ قبضہ جمانا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کی انبن ہوئی تھی، اور وہ 7 سال سے الگ رہ رہی تھی۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہے سرکار کہ اس کی والدہ کی آخری جب بات ہوتی ہے
یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً سپٹمبر سے پہلے اگست کے اوپر، اور وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے، یہ والدہ کا بیان ہے، والدہ خود کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ختم ہونے والے ہیں، میرے پاس پیسے بھی ختم ہونے والے ہیں، اور مجھے آپ کوئی فائنینشلی سپورٹ بھی کریں. اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے مینٹلی ڈسٹرب تھی، اور یہ بات والدہ کو پتہ ہے. والدہ کو یہ بات پتا ہونے کے باوجود 8 سے 9 مہینے رابطہ ہی نہیں ہوا، اس والدہ نے کسی کو کہا ہی نہیں، کسی سے پوچھا ہی نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امپوسیبل، سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. پھر جو ہے اب یہ اس کی جو بھابھی ہوتی ہے حمیرہ اصغر کی، جس کو اس کا بڑا بھائی جو کراچی لینے آتا ہے نا، اس سے میرے خیال سے بڑا بھائی، اس کو 4 مہینے پہلے طلاق ہوئی. اچھا، وہ یہ کہانی بتاتی ہیں کہ جب حمیرہ اصغر کو گھر سے نکالا جاتا ہے، ان کی آپس میں رنجش تھی اور جائیداد کا معاملہ تھا، اس سے 4 مہینے پہلے اس کو بھی طلاق دی جاتی تھی. وہ بچوں کو پال رہی، وہ 2-3 بچے ہیں اس کے. اس کا یہ انٹرویو وائرل ہو رہا ہے، اور ان کی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جائیداد کے پیچھے یہ سارا رولا تھا، وہ الگ تھی. اچھا ٹھیک ہے، الگ تھی، وہ کیس بھی تو کر سکتی تھی، اور اس کی بھی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کو بھائی کا یہ معاملہ تھا، کشیدگی کس طرح اختیار کر کے گیا. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ سارا جو ہے یہ بلیم آپ اس لڑکی کے اوپر ہی لگا رہے ہیں جو اس دنیا میں ابھی نہیں رہی ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ والدین جو ہیں ان کو بھی کوئی قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ سوچنے سے یہ بالا تر بات ہے، سوال ہے کہ کس طرح کوئی اتنا بے حس اور بے انسان ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنی جو اولاد ہے جس کو اس نے خود پیدا کیا، اس کی لاش لینے سے بھی انکار کر دیا. جب سوسائٹی کا پریشر آتا ہے، جب سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا بڑا بھائی آتا ہے کل کراچی کے اندر، اور کل رات جو ہے لاہور ٹاؤن شپ کے اندر اس کی تدفین کی جاتی ہے. یعنی کہ بہت ساری ایسی محکمہ اوقاف اور اس کے علاوہ کچھ تھے لوگ، انہوں نے کہا جی ہم اس کی تدفین کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ آ جائیں گے ہم لوگ. تو چلے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ چند سوالات ہیں کہ جو سوچنے سے بالا تر ہیں کہ اس کی بہن کا آپس میں کلیش ہونا ہے، پھر مالک مکان کا نوٹس بیچتے رہنا ہے اور ساری چیزیں نہ ہونا، اور پھر گھاٹ کو بھی پتہ نہ لگنا. اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر 9 مہینے لاش پڑی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں. سامنے والا فلیٹ میں رہنے والا 5 مہینے چھٹیوں پر چلا جاتا. کیوں؟ ابھی تک جو ایک تحقیقاتی فرسٹ رپورٹ آئی ہے، جو سرجن پولیس ہے اکاڑا دوسرا کراچی کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا چیزیں جو ہے وہ پتہ نہیں لگی ہیں. لاش جو ہے جب انہیں ملی ہے وہ ڈی کمپوز کے سلسلے میں تھی، کہ جہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے تحقیقات کرنا. اس کے اوپر ٹائم لگے گا، مزید تحقیقات جو ہیں وہ آتی رہیں گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. مزید بھی چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے آتی رہیں گی سامنے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.